مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اختیار کرو۔ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہیں۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہر دوسرا انسان کر سکتا ہے، لیکن کچھ کو ان کی تربیت روک لیتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ زندگی میں کچھ مصیبتیں اور مشکلیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ منسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ کسی بھی تعلق اور رشتے کو تاعمر نبھانے کے لیے عزت درکار ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، دوستی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بغیر عزت کے بیکار ہے۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے تمام ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر ہے۔ تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے، اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو، تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا، اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ زندگی کو حسین اور دلکش بنانے کے لیے ایک اصول کو اپنا لیں: روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو: ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں بھی برے خیالات نہ رکھو۔ بہت عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی، اور جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تبھی آپ سچائی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے
جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ ہمیشہ صبر والے لوگ ہی سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا مستقبل ہوتا ہے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات میں استعمال کرتے ہیں تو۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر تو 10 برس تک بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ انسان بڑا ہی بے اصولہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو اسے بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ تو فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ زندگی میں خاموش رہنے کے 5 بڑے نقصانات۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے۔ لوگ آپ پر روب اور دبدبا چلائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہے، مگر ہر وقت خاموش رہنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھ جاؤ، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔